بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران علی ایڈوکیٹ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں موجودہ الیکشن، ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کامیابی حاصل کی ہے اور آلموسٹ کلین سویپ کر دیا ہے۔ جو میچ ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں جیتا ہے۔ تو یہ جو بیانیے تھے، جو بہت سارے تجزیہ نگار جو پی ٹی آئی کے حامی تھے، جو نون لیگ کے حامی تھے، انہوں نے بہت سے تجزیے کیے ہوئے تھے کہ بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ جیتے گی، آلموسٹ 50-50 کا حساب ہوگا۔ لیکن کیونکہ انہوں نے ڈیپ روٹ کے اندر جا کر نہیں سوچا کہ عوام کس طرح سوچتی ہے یا ان کے جذبات کیا ہیں، وہ جو نون لیگ کا اپنا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، انہوں نے اس سے انحراف کیا، اور جیسے ہی انحراف کیا اور لوٹوں کو عزت دی تو اس کے ساتھ پھر یہ رزلٹ تو ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ میں حیران ہوں کہ یہ پتہ نہیں سروے کس طرح کرتے ہیں کہ سرووں میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایک عام روٹ لیول کے اوپر جو بھی شخص ہے وہ دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام کس طرح سوچ رہی ہے۔ اور اگر ہاں ایک بات تھی کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوتی، فوج اپنا کردار ادا کرتی، جس طرح پہلے انہوں نے بہت سے الیکشن میں ادھر ادھر کیے ہوئے ہیں، اس حساب سے اگر کرتی تو اس کا رزلٹ واقعی 50-50 آنا تھا۔ لیکن کیونکہ عوام جو ہے وہ ابھی وہ والی عوام نہیں رہی، وہ الیکشن جو ہے وہ بالکل اس طرح نہیں لڑا جا سکتا جس طرح کچھ وقتوں میں تھا۔ ابھی میڈیا ہے، ہر بندے کے پاس فون ہے، وہ اپنا جو ہے نا وہ بہتر انداز میں پروٹیکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں الیکشن کی، اور بہت ڈیپ روٹ اور بہت ساری محنت کی تھی پی ٹی آئی کے ورکرز نے تاکہ کوئی کہیں پہ دھاندلی نہ ہو۔ وہ جو 600 ووٹ جو ایک شخص نے ڈالے وہ بھی پکڑا گیا اور اس کی بھی ویڈیو آئی۔ دھاندلی کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ہے وہ اس طرح سے انداز میں نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ جو عمران خان ہے ان کا بیانیہ جو ہے نواز شریف کے بیانیے سے بہت اوپر چلا گیا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تھے، اور مریم نواز جو ہے مہنگائی کی بات کرتی تھی، اور عمران خان نے جو ہے نا غدار کو پھر غدار کہا ہے اور سازشیوں کو سازشی کہا ہے، ایکس وائی کا نام لیا ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر ڈٹ کر جو ہے نا سٹینڈ لیا ہے، اور یہی عوام کی رائے تھی اور یہی عوام چاہتی تھی کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی سے بات کرے۔ تو عمران خان نے اسی بیانیے کو کنٹینیو رکھا۔ مہنگائی کی بات، جو لوگ کنٹینروں پہ چڑھ کے آئے تھے مہنگائی کی بات کرنے کے لیے، انہوں نے مہنگائی تو اس سے ڈبل کر دی، ٹرپل کر دی 3 مہینوں کے اندر۔ اس میں بہت ساری اور وجوہات ہیں جس میں انٹرنیشنل سینیریو جو ہے وہ چینج ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں۔ لیکن اگر اتنی جلدی تھی کہ الیکشن میں آنے کی، اتنی جلدی تھی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کی، تو یہ بھی ضروری تھا کہ ملک کو بھی سنبھالا جاتا، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے، نون لیگ اس میں ناکام ہوئی، اور پی ٹی آئی نے اس کا بہت اچھے انداز میں استعمال کیا، بھرپور فائدہ اٹھایا اور سیٹیں جیت لیں۔ تو ابھی اسی سٹانس کو اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں کھیلا جائے، اور ہر ادارے کو اپنی لمٹ کے اندر رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ ان کو کامیاب ہو جاتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ ادارے اپنی اپنی لمٹ میں رہیں گے۔ جیسے عدلیہ ہے، ان کا اپنا کام ہے، ان کا کام یہ کہ ڈیم بنائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، ان کی اپنی ہے کہ وہ کیسز کو پراپر انداز میں ڈیل کریں، اور جو عوام ہے اس کو انصاف ملے اور وقت پر انصاف ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ انصاف جو وقت پر نہیں ہوتا وہ انصاف ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کو چاہیے، اور ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں جن کا ذمہ دفاع ہے، تو وہ اپنا دفاع جو ہے وہ بھرپور انداز میں اس کو ذہن میں رکھیں اور اسی انداز سے کریں۔ اور جو فارن منسٹری ہے یا فارن افیئرز ہیں وہ حکومت ڈیل کرے، اور کس طرح کی پالیسی بنانی ہے، کس طرح ہم نے چلنا ہے۔ بہت سارے مشکل فیصلے ہوں گے۔ عمران خان صاحب اگر دوبارہ سے آتے ہیں تو پھر کس طرح وہ مینج کرتے ہیں، جس بیانیے پہ ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر وہ کس طرح سٹینڈ لیتے ہیں، روس کے معاملے میں کس طرح لیتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے بارے میں وہ کس طرح سٹینڈ لیتے ہیں،
تو یہ بھی دیکھنا جو ہے وہ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس بات سے یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں۔ جب ایک وقت ہوتا ہے تو انہیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اقتدار میں آئیں اور ایک ٹینیور جو ہے اس کو کبھی بھی پورا نہ ہونے دیں، تو اس سے ملک جو ہے وہ ڈی سٹیبل ہوتا جاتا ہے۔ تو ابھی جس طرح انہوں نے لوٹے خریدے اور ان کو استعمال کیا اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا، اس سے یقیناً جو سیاست ہے وہ کمزور ہوئی ہے، ملک جو ہے وہ کمزور ہوا ہے، اور اس کا جو ہے نا فائنینشلی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑا ہے، اور جو انویسٹر ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے کہ جتنی بار کوئی بھی کسی بھی ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ بار بار اپ ڈاؤن ہوتی ہیں، تو اس سے جو انویسٹر ہیں ان کا بھی اعتماد جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ جو نون لیگ ہے اس کا ووٹ بینک ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کے یہ جو بیانیے ہیں ان کے اندر چینجنگ جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے نا وہ رائے نکلتی ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے اس نے راستے ہموار کیے ہیں، اور جو ہے نا یہ کام اور زیادہ آسان کیا ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب کو بھی بہت شوق تھا کہ بہت ہی جلدی جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنے، اور تمام جماعتوں کو بہت شوق تھا کہ وہ ان کو لے کے آئیں اور جو ہے نا وہ جلدی ترقی کی منازل طے کرتا جائے پاکستان۔ ان سے دو سال صبر نہیں ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے نا سارا اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس سے ان کو اچھا خاصا سبق مل گیا ہوگا کہ یہ اسی حالت کے آلریڈی ڈسے ہوئے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں کس سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ بھئی تم جلدی جاؤ، عمران خان کی حکومت کو ختم کرو، اور پھر جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، ملک ترقی بھی کر جائے گا، آپ نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں گے، سارا کام ہی آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے لیے الٹی ثابت ہوئیں، اور آج جو ہے رزلٹ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اور یہ بیانیہ کہ اگر مشکل فیصلے نہ کیے جاتے تو ملک جو ہے نا وہ دیوالیہ ہو جاتا، اور یہ ہوتا وہ ہوتا۔ بھائی آپ لوگ جو ہے نا وہ ملک کو کے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑے ہی آئے۔ اگر دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کی اتنی کوششیں تھیں تو آپ تھوڑا صبر کر جاتے، 2 سال جو ہے نا وہ صبر کرتے، اور اتنی سپورٹ کرتے ملک کے مختلف اداروں کو، مختلف انسٹیٹیوٹ کو آپ سپورٹ کرتے تاکہ ملک جو ہے نا وہ اور ترقی کی طرف جاتا۔ لیکن آپ کو اپنے کیسز کو ختم کرنا اور بہت سارے مسائل جو آپ نے کریٹ کیے ہوئے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو ایک سیویئر ثابت کرنے کے لیے کہ جو مہنگائی ہے وہ صرف اور صرف جان بوجھ کے کی جا رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ سچویشن کریٹ ہوئی۔ اور شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ جو IMF کی ڈیل ہے وہ ساری جو ہے نا امپلیمنٹ جو ہے وہ ہم نے کی ہے، لیکن سارا جو اس کا ڈرافٹ تھا وہ سارا تیار کیا ہوا ہے عمران خان کی حکومت نے۔ تو بھئی آپ کی اس میں کیا بادری ہے؟ آپ نے کیا وہ ڈیل کی ہے؟ کون سی اچھی ٹرمز جو ہے نا وہ آپ نے سیٹ کی ہیں جو آپ کو اتنی جلدی تھی ادھر پرائم منسٹر بننے کی؟ اب میں سوچ رہا ہوں کہ نون لیگ کے پاس کون سے بیانیے ہیں؟ نہ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے نا وہ ختم کی جائے گی، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے وہ محب الوطن ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اداروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو میں تو اس سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ وہ کس بیانیے کے اوپر آ کر دوبارہ سے کھیلیں گے۔ اب جو موجودہ پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو چکی ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسی چیزیں آئیں گی آگے وقت کے ساتھ جس کے اوپر بالکل سٹینڈ جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھنا پڑے گا۔ اگر یو ٹرن لیے گئے تو پھر جو ہے عوام کا اعتماد جو ہے نا وہ اس کو ٹھیس لگے گی اور اس میں چینجنگ آئے گی۔ تو یہ جس طرح ہماری قوم جو ہے، پاکستانی قوم جو ہے، وہ ایک ایسی جذباتی اور مخلص قوم ہے، جب ان کو لگتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے تو وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جب پاکستان میں آئیں اور
ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے رزلٹ دیکھا کہ کس طرح پاکستانی قوم نے مطلب ہے کہ پی 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 کو جتانے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور تمام طرف سے آلموسٹ انہوں نے بہت ہی اچھی کارکردگی دکھائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو قوم ہے یہ اس انداز سے کھیلتی ہے کہ اس کے جذبات کو ساتھ لے کر چلا جائے، اس کی محبت کو ساتھ لے کر چلا جائے، اس کے ساتھ وفاداری کے وعدے کیے جائیں، اس کو زندہ دلی کے خواب دکھائے جائیں، تو پھر یہ قوم جو ہے نا آپ کا ساتھ دیتی ہے، ورنہ یہ جو ہے آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہترین حکمرانوں کو لے کے آئے اور اس کے مستقبل کو روشن کرے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔